اچھا، آپ کی سائنس بھی اس چیز پہ پہنچ گئی ہے، سائنس بھی اس بات پہ تحقیق کر رہی ہے، کافی سارے لاکھوں حدیث پہ وہ تحقیق کر چکے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ بات بتائی ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم مسلمانوں کے نبی کی، مسلمانوں کے پیشوا، مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے رہنما کا یہ قول اور یہ فعل ہے، اس میں خیریت اور اس میں نجات کس طرح کی پڑی ہوئی ہے، اس میں انسانیت کے لیے فلاح، اس میں انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے چھپی ہوئی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ سنت لے لیں، کوئی بھی تعلیم حضور علیہ السلام کی لے لیں آپ، اور وہاں پہ جائیں آپ کسی بھی جگہ، گوگل پہ میں کہوں گا سرچ کریں آپ، اس پہ لازمی ہوگا کہ گوروں نے، اس پہ انگریزوں نے ریسرچ لازمی کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کہا ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے آپ کھانا نہ کھائیں، یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ اس پہ لاکھوں ریسرچ پڑے ہوئے ہیں ایک ہی حدیث پہ۔ آپ اٹھا کے ہر حدیث کو دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ آپ نے فلاں کام کرنے سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے سرچ کریں، تحقیق کریں، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ گورے جو ہیں، انگریز جو ہیں، اور ان کے سائنٹسٹ جو ہیں، اس بات اور ان احادیث پر، ان تعلیمات پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور انہیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ان احادیث کا کوئی فائدہ ہے، ان تعلیمات میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کا ایک عمل ہم کرتے ہیں، اور آج کل معاشرے میں تقریباً ہر گھر میں یہ چیز عام ہے، کنگھی، جسے کنگا کہا جاتا ہے، گھر میں ایک ہی کنگا ہوتا ہے بعض اوقات، اور سارے گھر والے اسی سے کنگا کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج سائنس نے بھی اس بات پہ تحقیق کر کے یہ بات جو ہے سینکڑوں بیماریوں کا باعث اس کو بتایا کہ اگر ایک ہی کنگھی سارے گھر والے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے تو اللہ معاف کریں اس چیز کا بالکل خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ بالخصوص میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا، اگر میاں بیوی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنا کنگا الگ الگ رکھیں، شوہر کو چاہیے اپنا کنگا الگ استعمال کریں، بیوی کو چاہیے اپنا کنگا الگ سے رکھے اور وہی یوز کریں، شوہر کا کنگا نہ یوز کریں۔ سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوگا نا، ایک دوسرے کے کنگے استعمال کرنے کا کیا ہے، اس کا سب سے جو بڑا اثر پڑے گا آپ کی زندگی میں، اختلافات پڑیں گے۔ اس کے لیے میں ایک روایت آپ کو بتاتا ہوں۔ بھائی بہنیں، اکثر اختلافات، ہم ان چھوٹی چھوٹی احادیث، ان چھوٹے چھوٹے تعلیمات کا خیال نہیں رکھتے، تو اسی وجہ سے ہمارے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں بغض اور کینے اور اسی طرح اختلافات بھرے کے بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کنگے بالکل استعمال نہیں کرنے، بال بڑے ہیں آپ کے، سر کے بال بڑے ہیں، داڑھی کے بال آپ کے بڑے ہیں، عورتیں اگر سر میں کنگھی کرنا چاہتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنا اپنا کنگا ہر ایک شخص الگ الگ رکھے، بچوں تک ان کے کنگے بھی الگ رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا میں نے آپ کو ایک بدترین قسم کا نقصان جو بتایا وہ یہ کہ اختلاف آپ کی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور ایک روایت نظر سے یوں گزری ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے باڈی جو ہے، جسم جو ہے ان کا ایک تھا، اور سر جو تھے ان کے الگ الگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ آج کل بھی کئی سارے بچے سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کے سر 2 ہوتے ہیں اور باڈی جو ہے ان کی جسم جو ہے ان کا وہ ایک ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک کنگا منگوایا، اور ان دونوں کی کمر کے درمیان جو ہے جہاں سے ان کی باڈی ایک ہو رہی تھی، وہاں پہ جو ہے درمیان میں ایسے وہ کنگا جو ہے کھینچا انہوں نے۔ آپ علیہ السلام نے عمل کیا، ان کی جسم کی جو باڈی جو تھی وہ الگ الگ ہو گئی۔ تو یہ ہماری زندگی پہ اس کے بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اگر بتایا ہے تو بغیر شک اور شبے کے لا ریب اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ آپ نے کام وہی کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، جو آپ کے فرامین ہیں، جو آپ کے تعلیمات ہیں، انہی کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔